يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا بالقاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، لا سیما لبقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین. اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو عید زہرا، ہفتہ وحدت اور پیغمبر اسلام کی ولادت اور حضرت امام جعفر صادق کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو اسی انداز میں اور اسی طرز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرز پر پیغمبر اسلام نے زندگی گزاری، اور ان کا طرز زندگی اور ان کا اسلوب زندگی، اس میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ انہوں نے جو کام بھی کیا وہ اللہ کے لیے کیا، اور اس میں خلوص، ہر عمل کے اندر خلوص وہ اہم چیز ہے جو چیز کی قدر و منزلت کو بڑھا دیتا ہے. اور خداوند متعال کے نزدیک وہ چیز ظاہری طور پر جتنی بھی کم قیمت ہو وہ باارزش ہو جاتی ہے اگر وہ خلوص کے ساتھ خدا کی راہ میں دی جائے. کوئی بھی خدمت خلوص کے ساتھ خدا کی راہ میں کی جائے تو وہ قابل قبول ہے، کہ قرآن یہ کہتا ہے وَيَصْعَدُ إِلَيْهِ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ. پاکیزہ کلام، پاکیزہ کلمے ہی خداوند متعال کی طرف صعود کرتے ہیں اور اس تک پہنچتے ہیں. لہٰذا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم جو کام بھی انجام دیں اس میں خلوص کو ملحوظ خاطر رکھیں. عزیزان محترم، جہاں تک اسلامی مراکز کا تعلق ہے اور ہر علاقے کے اندر اسلامی مراکز اہم کردار رکھتے ہیں، اور کچھ ذمہ داری ان اسلامی مراکز کے کندھوں پر ہے اور کچھ ذمہ داری ان عوام کے کندھوں پر ہے کہ جو ان سے استفادہ کرتی ہے. اسلامی مراکز کہ جن میں مسجد اور امام بارگاہ پیش ہیں، اور پیغمبر اسلام کے دور سے لے کر آج تک جو خدمات انہوں نے انجام دی، شاید ہی کوئی اسلامی مراکز اس طرح سے خدمات انجام دیے ہوں. کسی بھی اسلامی ادارے نے اتنی خدمات انجام نہیں دی، اور کسی بھی ادارے سے اتنی علم کی روشنی نہیں پھوٹی جتنی امام بارگاہوں سے اور مساجد سے پھوٹی. یہ ذمہ داری بھی ہے اسلامی مراکز کی کہ اسلامی معاشروں میں علم و تربیت کے مواقع فراہم کریں. یہ ان کی ذمہ داری ہیں. اسی طرح سے فرہنگی اور ثقافتی لحاظ سے وہ معاشرہ ترقی پانا چاہیے، عروج پانا چاہیے، اور یہ ان کے مقاصد میں سے ہے. اسی طرح سے مالی امداد کرنا، رفائی کام انجام دینا علاقوں کے، یہ بھی ان کی ذمہ داریوں میں سے شروع سے رہی ہے. اور الحمدللہ غازی عباس ٹرسٹ 1981 اور
82 کی دہائی سے جو غازی عباس ٹرسٹ نے ایک عظیم الشان سفر اس سلسلے میں شروع کیا اور ان مقاصد کو پیش نظر رکھا، کم وسائل ہونے کے باوجود ایک ایسی آبادی میں کہ جہاں کم آمدنی اور متوسط طبقے کے لوگ رہتے تھے، ایسے میں خود اس ذمہ داری کو نبھانا اور اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے آئندہ نسلوں تک پہنچانا خود ایک لمحہ فکریہ تھی۔ لیکن اس سفر کو بہت ہی خوبصورت انداز میں طے کیا اور اس کا فیصلہ اور عوام اس بات کا خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ان کم وسائل کی روشنی میں جو سفر ہم طے کیے، بہترین خدمات جو دی جا رہی ہیں اور انشاءاللہ کچھ چیزیں آئندہ دی جائیں گی، ابھی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، کچھ خدمات رہ گئی ہیں، کچھ کام ابھی باقی ہیں، وہ سب انجام دیے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی العزیز عوام کی جس طرح سے سابقہ انداز میں خدمت کی گئی ہے اسی طرح سے آئندہ بھی خدمت کی جائے گی۔ جس طرح سے سابقہ تمام افراد نے اور بزرگان نے، آج کچھ بزرگان آج بھی یہاں پہ موجود ہیں، جب اس ٹرسٹ نے آغاز کیا تھا سچے بھائی موجود تھے، اس دوران شفاعت صاحب ڈاکٹر صاحب موجود تھے، جعفری صاحب موجود تھے، آل احمد صاحب ابھی بھی موجود ہیں، خداوند متعال انہیں طول عمر عطا فرمائے انشاءاللہ، اور وہ اس سفر کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت سارے وہ تمام افراد جنہوں نے 2014 کے اندر اس ذمہ داری کو سنبھالا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ نہایت نیتی کے ساتھ آج آپ کے جعفر طیار کے اندر اتنی عظیم الشان نعمت کہ جس کا افتتاح بھی ہو رہا ہے، اس خوبصورت انداز میں اس شبی کا افتتاح، اس گنبد اور مینار کا افتتاح ایسے علاقے کے اندر خود یقیناً ان کی نیتی اور مسلسل جد و جہد پہ دلالت کرتا ہے۔ اور ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جعفر طیار کی عوام کو کہ خداوند متعال نے انہیں اس قسم کا ایک مرکز عطا کیا اور یہ ذمہ داری اب ان کی ہے کہ وہ آئیں، ساتھ دیں تاکہ ان مقاصد کو اور ان تمام چیزوں کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ کچھ ذمہ داری ہم نے عرض کیا کہ کچھ ذمہ داری اسلامی مراکز کے جو عہدیداران ہوتے ہیں ان کے کندھوں پہ ہوتی ہیں، مگر کچھ ذمہ داری عوام کے کندھوں پہ ہیں، اور عوام کے کندھوں پہ یہی ہے کہ وہ شکر گزار ہوں، اور شکرانہ صرف شکریہ ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتا بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے سے ہوتا ہے۔ جس طرح سے پچھلے دور کے اندر، جس طرح سے پچھلے دنوں میں تعاون کیا، ہر لحاظ سے تعاون کیا، عزیزان محترم، اگر کسی بھی مرکز کا، کسی بھی شخصیت کا چہرہ خراب ہو جائے تو پھر لوگ اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، لوگ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی مراکز ہوں ہمارے پاس یا ہماری اسلامی شخصیات ہوں، سب کے چہرے شفاف ہونے چاہیے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی اور غلط پروپیگنڈے جو ہیں وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، مکتب کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہماری آئندہ جو ہمارے اہداف ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہم سب ایک ہو کے، ہفتہ وحدت بھی قریب ہے، ہم ایک ہو کر، ایک زبان ہو کر، ہم فکر ہو کر، ایک ساتھ ہو کے، ممکن ہے رائے مختلف ہوں، نظریے مختلف ہوں، لیکن ہم سب کے امام ایک ہیں، ہم سب کی راہ ایک ہے، ہم سب کا ہدف ایک ہے، ہماری ہر چیز ایک ہے۔ تو آئیں ہم سب مل کے اپنے اسلامی مراکز کو مضبوط بنائیں، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب عوام اور معززین سب ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھیں۔ عزیزان محترم، تو لہٰذا میں ایک بار پھر تمام اپیل سے یہ گزارش، تمام عوام سے یہ اپیل کروں گا اور درخواست کروں گا کہ وہ تعاون کریں، جس حد تک ممکن ہو سکے، جس لحاظ سے تعاون کر سکتے ہیں، بہترین نظر دے سکتے ہیں، مالی امداد کر سکتے ہیں، فکری امداد کر سکتے ہیں، شراکتی تعاون کر سکتے ہیں، جو بھی کام کر سکتے ہیں، یہ اس حد تک یقیناً ان کی عظیم الشان محنتوں کا نتیجہ ہے کہ جن میں ہمارے ٹرسٹیز موجود ہیں، اور ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ نہ یہ رات کو دیکھتے ہیں، نہ یہ دن کو دیکھتے ہیں،
ہم بہت سارے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، ان کی فکریں ہمیشہ امام بارگاہوں کو بہترین بنانے میں لگی ہوئی ہیں. یہ چاہتے یہ ہیں کہ اسلامی مراکز سے بہترین انداز میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ استفادہ کر سکیں. اگر ہم ان کو ذہنی سکون دیں گے، اگر ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو مزید ان کی اور صلاحیتیں کھل کے سامنے آئیں گی، اور یہ مزید بہتر انداز میں جو ہے بہتر سے بہتر خدمت جو ہے وہ انجام دے سکتے ہیں. آخر میں تمام ان ٹرسٹیز کا جو گزشتہ رہے، جنہوں نے خدمات انجام دی، موجودہ اپنے تمام معزز جو بھی ہمارے معززین ٹرسٹیز ہیں، میں مرتضی صاحب کا، معراج بھائی کا، اختیار امام صاحب کا، شاہ عالم صاحب کا، جعفری صاحب کا، اسی طرح سے اور بھی جو کاظم صاحب ہیں، ظفر صاحب ہیں، جو بھی ہمارے معززین ہیں، آل احمد صاحب ہیں، تمام افراد کا ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے واقعاً دن رات محنت کی اور اس جگہ پہ آج امام بارگاہ کو لا کے کھڑا کیا کہ آج انشاءاللہ تعالی عزیز خوبصورت انداز میں اس کا افتتاح ہوگا، اور انشاءاللہ بہترین انداز میں آپ اس سے استفادہ کریں گے. ہم ان سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے دعا گو ہیں، اور خداوند متعال سے بارہا اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دے کے یہ دعا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے کسی بھی طرح سے جو تعاون کیا ہے، ہم ان سب کے شکر گزار بھی ہیں، اور ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور جو ہمارے سرپرست ٹرسٹیز یہاں موجود ہیں اور جو آئیں گے انشاءاللہ بعد میں، ان کے لیے بھی دعا گو ہے کہ ان لوگوں نے جس طرح سے سرپرستی کے فرائض انجام دیے اور ہر موقع کے اوپر کھڑے ہوئے، کسی بھی قسم کے مشورے کی ضرورت ہوئی، کوئی بات ہوئی، کوئی مشکل ہوئی، انہوں نے جو سرپرستیز کے ٹرسٹیز ہونے کے فرائض انجام دیے، ہم ان کے شکر گزار ہیں. اسی طرح سے تمام افراد کے شکر گزار ہیں جنہوں نے کسی بھی قسم کا تعاون کیا. آپ لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے حاضر ہو کے اس مجلس کو اور اس محفل کو رونق بخشی. آخر میں ہم ہمیشہ اس دعا کو کرتے ہیں کہ جو ہماری سب کی دلی خواہش ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی دولت کریمہ دیکھنا نصیب فرما، اور ہم سب کو اتحاد اتفاق کے ساتھ اس عظیم الشان دولت سے مالا مال فرما، اور ہم سب کو ایک فکر اور ہم آہنگ ہو کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جزاک اللہ.